2018 میں ایک لڑکی نے پاکستان سے پیدل جرمنی کا سفر شروع کیا۔ اس لڑکی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اس نے جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے اور پاکستان سے باہر جا کر ڈگری حاصل کرنے والی پہلی لڑکی بننا ہے۔ ہزاروں میل پیدل سفر کر کے جرمنی پہنچنے کے بعد بھی اس کی مشکلیں کم نہیں ہوئیں۔ اس لڑکی کی مشکلوں کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگائیں کہ اس کے پاس فلیٹ میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ رات کو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑتی تھی۔ کھانے کے نام پہ وہ ہفتے میں صرف 1 میل لیتی تھی۔ ان ساری مشکلات کے بعد بھی اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے اپنی ڈگری مکمل کی اور پاکستان سے جا کر ڈگری لینے والی پہلی لڑکی بن گئی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، آپ سب کی فیورٹ سمینہ بھابی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی ساری لڑکیوں کے لیے ایک ایگزامپل قائم کی اور کہ وہ بھی باہر جا کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا ہے، تو جی ہاں، بالکل میں نے وہی کام کیا ہے جو سمینہ اکثر اپنے ولاگز میں کرتی ہے، چیزوں کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے اپنے ولاگز میں۔ اب ان کے اس ولاگ کو ہی لے لیں جس میں اس نے اپنی جرمنی آنے کی سٹوری بتائی۔ اس سٹوری کو سن کے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان سے باہر جا کے لڑکیوں کے پڑھنے پہ پابندی ہے، جبکہ پاکستانی لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے جو پڑھنے کے لیے UK یا باہر کے دوسرے ملکوں میں جاتی ہے۔ پھر اس کا کہنا تھا کہ اس پہ اتنا مشکل ٹائم بھی آیا کہ اسے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا پڑا۔ اب جو لوگ پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر پڑھ چکے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کتنی نارمل بات ہے کہ بندہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرے۔ اس کے پاس تو اسکالرشپ تھی اور فیس کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہم UK میں بہت سی ایسی پاکستانی لڑکیوں کو جانتے ہیں جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے لیونگ ایکسپینس پورے کرنے کے لیے کام کرتی تھیں بلکہ اپنی فیس بھی پے کرتی تھیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو ایسے حالات پیش آتے کہ انہیں رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنا پڑتی۔ اب باتیں اس طرف کہ یہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کیوں کرتی ہے، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے کہ یہ آپ لوگوں سے سمپتھی ویوز لینے کے لیے چیزوں کو اس طرح ایگزیجریٹ کر کے اور بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ اس نے اپنی سو کالڈ ایموشنل سٹوری ایک خاص ٹائم پہ کیوں شیئر کی، پہلے کیوں نہیں شیئر کی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے آپ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایموشنلی مینیپولیٹ کرتی ہے۔ سمینہ کے چاہنے والے اس کے بارے میں کچھ چیزیں مسلسل کہتے ہیں۔ نمبر 1، سمینہ بہت زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے۔ یہ آرگومنٹ میری اکثر بہنیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جب سمینہ ڈکے چھپے الفاظ میں اپنے سسرال والوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے۔ زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان تہذیب یافتہ بھی اور سمجھدار بھی ہے۔ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تو سمینہ ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، سمینہ کی چھوٹی بہن علینا کی منگنی پہ یہ سب لوگ منگنی کے بعد چائے پینے جاتے ہیں۔ وہاں پہ یہ اور اس کا جاہل بھائی پرینک کے نام پہ سرور کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمینہ بجائے اس کو منع کرنے کی حاضری ہوتی ہے۔ تو رات کا یہ ٹائم ہے اور ہم لوگ پوری فیملی جو ہے ہم لوگ آئے ہیں میکڈونلڈ چائے پینے، اور آرڈر آج کرے گا کون بولا؟ میں کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں باجی نال گل کی کرنی ہے ڈونر والی نا۔ وعلیکم السلام باجی، کی حال ہے؟ نہیں رہے ہور کی کول اپنے۔ ہیلو میں کہ کی کول میں او یار کو برگر لیا جائے ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਗਰੂ ਉਹ ਸਿੰਗਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੋ ਲਾਈਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲਾਚੀ ਪਾ ਦਿਓ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ او بلال کی گاڑی چلا رہی ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ہے۔ او مائی گاڈ یہ تو میرا ہنس کے برا حال ہو گیا۔ بلال کیا ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ہے نہیں یار، تو کسی نے میکڈونلڈ آرڈر کرتے ویسا کچھ کیا ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ وہ بابا کی حال ہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੈਠੇ ਮੁਝੇ ਹਾਂ ਬੋਲ क्या क्या ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਓ ਸਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਪੈ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ توبہ توبہ توبہ۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ فرینک کے ساتھ آپ میکڈونلڈ چلیے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرینک اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یار چھوٹا سا پرینک کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک بات تو یہ کہ پرینک اور بدتمیزی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ آپ کو سرو کرنے کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کے پرینک کو برداشت کرنے کے لیے۔ صرف ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچ کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی پریشان ہو، اس کا بچہ بیمار ہو، والدین میں سے کسی کی صحت ٹھیک نہ ہو، یا کوئی بھی مالی پریشانی ہو سکتی ہے اس پر۔
اس کے اوپر سمینا اور اس کے جاہل بھائی جیسے لوگ جا کے وہاں پہ پرینک کے نام پہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. خدا کے لیے ان کو بھی انسان سمجھے اور ان کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں. ویسے ان لوگوں کا بھی الگ ہی لیول ہے جو لوگ سمینا کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بھائی بہت کیوٹ ہے اور بہت فنی ہے. مطلب بدتمیزی کب سے کیوٹ اور فنی ہونے لگی اس بات کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور اگر آپ لوگوں کو بھی سمینا کا بھائی کیوٹ اور فنی لگ رہا ہوتا ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لینی چاہیے. دوسرا، سمینا کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ جو سمینا بہت معصوم ہے. سمینا کی اپنے سسرال والوں کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے اس کو لے کر سمینا کے چاہنے والوں کا خیال ہے کہ سارا قصور عمیر، آمنہ اور بلال کے گھر والوں کا ہے اور سمینا کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو جب سے سمینا اور بلال کی شادی ہوئی ہے مسئلہ تب سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے آمنہ اور بلال کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب سے سمینا اس گھر میں آئی ہے تب سے ہی اس نے بلال کے گھر والوں کے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے. لوگوں نے جب اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ سمینا مومنہ کی طرح گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتی تو سمینا کا یہ کہنا تھا کہ مومنہ تو ان کی کزن ہے اس لیے جلدی گھل مل گئی تھی، لیکن میں غیروں میں سے ہوں اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے بلال کے گھر والوں کو کبھی کھلے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. شاید اس کو اپنی جرمن ڈگری کا بہت گھمنڈ ہے یا پھر اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے کون سا یہاں رہنا ہے. نمبر 3، سمینا وکٹم ہے اور اس کے سسرال والے اگریسر. آپ آمنہ اور عمیر کی ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں جا کے دیکھ لیں. لوگ ان کو اب بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آمنہ، عمیر اور بلال کی پوری فیملی نے سمینا اور بلال کے ساتھ زیادتی کی ہے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ اتنی زیادہ مینیپولیٹو ہے کہ اس کا زیادہ قصور ہونے کے باوجود بھی لوگ بلال کی فیملی کو برا بلا کہہ رہے ہیں.